الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جس دین کو ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کے اندر بہت سارے شعبے اور ڈپارٹمنٹس پائے جاتے ہیں. عبادات کا ایک شعبہ ہے، معاملات کا ایک شعبہ ہے، اخلاقیات کا ایک شعبہ ہے، حیاتیات کا ایک شعبہ ہے، اقتصادیات کا ایک شعبہ ہے، سیاست کا ہے، تجارت کا ہے، معاشرت کا ہے، قرب و جوار کا ہے، آپس کے پڑوسیوں کا ہے، خاندان کا ہے، فیملی کا ہے. یہ تمام وہ شعبہ حیات ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو اور اس دین کو اختیار کرنے والوں کو واضح اور صاف اور نمایاں ہدایات اللہ اور اس کے رسول سے دی گئی ہیں. انہی تمام شعبوں میں ایک شعبہ ضیافت کا کہلاتا ہے جسے ہم مہمان نوازی کہتے ہیں. مہمان نوازی یہ بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ ایمان کا اسے حصہ قرار دیا گیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک ارشاد موجود ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت خویلد بن عمرو رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے، تعظیم کرے. اور آگے فرمایا کہ مہمان نوازی پہلا دن جو ہوتا ہے وہ انعام کا ہے، یعنی مہمان کی مہمان نوازی کا پہلا دن انعام کا ہے، اور مہمان نوازی پوری 3 دن ہے. اس کے بعد باقی جو ایام ہو وہ خیرات ہیں. اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے، کما حقہ، اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرے. پھر آگے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یعنی رشتے ناتوں کو جوڑ کر چلے، رشتے ناتوں کو توڑے نہیں بلکہ جوڑ کر چلنا، یہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز قرار دیا گیا. پھر تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جو بھی بات کہے بھلی بات کہے، درست اور صحیح بات کہے، اور ورنہ پھر خاموش رہے. یعنی اگر کسی کو اپنی زبان سے کچھ کہنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، اچھی بات کہے، یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجلس کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کے اندر ہنسی کا ماحول بنانے کے لیے کچھ جھوٹ کہانیاں یا جھوٹ لطیفے یا اسی طرح سے جھوٹی باتیں کسی کے متعلق
سنا دیتے ہیں اور ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا انجام کیا ہے، اللہ نے اس کی کتنی بڑی سزا رکھی ہے۔ لہذا حدیث پاک کے اندر منع فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو وہ حق بات کہے، صحیح بات کہے، درست کہے، ورنہ پھر وہ خاموش رہے۔ تو مہمان نوازی کے تعلق سے اللہ نے اور اس کے رسول یعنی میسنجر نے، اللہ کے میسنجر رسول نے ہمیں اور آپ کو واضح طور پر ہدایات اور تعلیم دی ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا، اس کی تعظیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی ہمیں کما حق ہو، جتنا حق ہے اتنی تعظیم کریں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنی ہم اس کی تعظیم اور اس کا اکرام کریں۔ اور مہمان کی مہمان نوازی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف کھانا کھلا دیا جائے یا اچھا کھانا پیش کر دیا جائے، صرف یہ مہمان نوازی نہیں ہے، بلکہ مہمان نوازی میں جہاں ایک طرف کھلانا پلانا شامل ہے، وہیں دوسری طرف اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی باتیں کرنا، اور یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے اس کو اطمینان ہو اور اسے کسی طرح کی کبیرگی اور خوف محسوس نہ ہو۔ تو یہ باقاعدہ اللہ نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس یا کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ کیا ان کی خبر پہنچی؟ کون سی بات؟ فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب وہ مہمان ان کے یہاں تشریف لائے ان لوگوں نے انہیں سلام کیا، یعنی ان مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قوم منکرون، یہ لوگ مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر وہ تنہائی میں گئے یا اپنے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل سمین، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر آئے، حاضر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا فقال الا تاکلون، دیکھا وہ کھا نہیں رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے انہوں نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنا انہوں نے کھانا پیش کیا، لیکن وہ کھائیں تو کیسے کھائیں؟ فرشتے تھے جو انسانی صورت میں ان کے پاس آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا کہ آخر بات کیا ہے، کیا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی ہے یا میری طرف سے کوئی کمی ہے یا ان کو ہمارے یہاں آنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے؟ جو بھی رہا ہو ان کے دل میں، قرآن مجید ہمیں جو بیان کر کے دکھلاتا ہے وہ یہ کہ ان کو فاوجس منہم خیفہ، کچھ خوف محسوس ہوا، کچھ ڈر محسوس ہوا۔ فقالوا لا تخف، ان مہمانوں نے کہا تم ڈرو نہیں، بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وبشروہ بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک جانکار، ہوشیار اور بہت اچھے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں جو آپ کے یہاں پیدا ہونے والا ہے اور آپ کو اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح آپ واقعہ پڑھیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب دونوں لوگ چلے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے، تو اس کے بعد اس میں لمبا واقعہ ہے، اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے مہمان نوازی کے تعلق سے اس کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر 16ویں پارے میں کیا گیا۔ فانطلقا، کہ وہ لوگ چلے، یعنی وہ لوگ دونوں لوگ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک بستی سے گزر ہوا، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، ایک بستی میں آئے، ایک بستی سے گزر ہوا، ان لوگوں نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا۔ استطعما اہلہا، ان لوگوں سے کہا کھانے کی، یعنی کھانے کے تعلق سے کہا ان سے کہ ہمیں کھانا کھلایا جائے یا کھانا پیش کیا جائے یا ہماری مہمان نوازی کی جائے۔ اب بستی والے تو نہیں جانتے ہیں کہ یہ نبی لوگ ہیں، یہ کون ہے، انہوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کا انکار کر دیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، کوئی بات نہیں، وہاں سے وہ دونوں چلے ہیں، آگے چل کر دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو
بالکل گرنے جا رہی تھی اور گری جا رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر دیا، درست کر دیا، اور وہ اس کو گرنے نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر وہ چلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چاہتے تو آپ اس دیوار کے ٹھیک کرنے کے بدلے میں آپ ضیافت کا مطالبہ کر سکتے تھے، ان سے کھانا مانگ سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انکار کیا، نہیں، آگے چل دیے۔ تو یہ واقعات قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کیسی تھی۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا یا پانی پیش فرمایا کرتے تھے۔ ان کے یہاں جو بھی مہمان آتا آپ خود اس کا اکرام کرتے، اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ آپ کی نظر میں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی تفریق ملت نہیں تھی۔ آپ کے مہمانوں میں کفار بھی، نصارہ بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، مشرک بھی، مسلم بھی، ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور آپ ان کا اکرام کرتے تھے۔ خود آپ یعنی کون ہیں؟ آپ سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اسی طرح سے کائنات کے فخر ہیں، فخر کائنات جنہیں کہا جاتا ہے۔ تمام القاب، ہمارے پاس تو القاب ہے ہی نہیں، ان کے لیے جتنے بھی القاب اختیار کیے جائیں کم ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود ضیافت فرمایا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا یا پانی پیش فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مہمان کا اکرام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا ہے، اور یہ دین اسلام کی واضح طور پر ایک ہدایات ہمیں ملی ہے۔ یہ ایک ہماری نشانی ہے، یا اسے کہا جا سکتا ہے یہ ہمارا نشان ہے، ہماری علامت ہے، ہمارے اخلاقی پن کی، یا ہمارے اخلاق یعنی ہمارے اخلاق کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ ہمارا کوئی بھی مہمان ہو اس کا اکرام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اکرام کرے۔ یعنی اگر کوئی اکرام نہیں کر رہا ہے، مہمان نوازی نہیں کر رہا ہے، تو گویا یہ کہ اس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر صحیح ایمان نہیں ہے، اسی لیے وہ اکرام کرنے سے قاصر ہے اور اکرام نہیں کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ ترغیب فرمائی گئی ہے، اتنی زیادہ تلقین فرمائی گئی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں کہ وہ ان کی مہمان نوازی کو پڑھیں، کس طرح سے مہمان نوازی کرتے تھے کہ خود بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا اسی طرح سے آپ کی مسجد نبوی کے اندر کوئی بھی تشریف آتا اور مہمان نوازی کا مطالبہ کرتا، تو آپ صحابہ کرام میں اعلان کرتے کون ہے جو ان کی آج مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح ایک شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے گئے ہیں اور اپنے گھر لے کر گئے۔ معلوم ہوا کھانے میں کیا ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے اپنی اہلیہ سے کہا پیش کیا جائے، ان کو پیش کر دیا جائے، اور ان کو یہ ہدایت کر دی کہ جب کھانا پیش کیا جائے تو چراغ کو بجھا دیا جائے، جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دیا جائے، اندھیرے میں کھانا پیش کیا جائے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، کھانا پیش کیا اور چراغ بجھا دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور مہمان کھانا کھانے لگے۔ آپ بھی اپنا ہاتھ چلاتے رہے اور وہ مہمان کھانا کھاتے رہے۔ اس طرح کر کے سارا کھانا انہوں نے ان کو کھلایا، خود ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، خود ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اور ایسے ہی ہاتھ سے چلاتے رہے تاکہ مہمان کو معلوم ہو کہ ہاں ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ مثالیں ملتی ہیں ہمیں صحابہ کرام کی۔ اس کے بعد جب وہ صبح پہنچے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر مل گئی کہ رات کو کیا واقعہ وہاں پیش آیا ہے، مہمان نوازی کی کیا مثال انہوں نے پیش کی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مژدہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ ان کی ضیافت تھی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، دوسروں کی فکر کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
کہ وہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنا خیال بعد میں کرتے ہیں اور دوسروں کا خیال پہلے کرتے ہیں، اگرچہ وہ کتنے ہی تنگ حال اور بدحال خستہ حال کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کا اکرام زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا احب لغیرک ما تحب لنفسک، کہ جو بھی تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے، اپنے غیر کے لیے پسند کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں، ہمیں جو تعلیمات اسلام کے ذریعے ملی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں، ان تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان پر عمل کریں تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے وعدے اور اجر ہے اور بہت سارے انعامات اللہ عطا فرماتا ہے۔ مہمان کا اکرام کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں ذرہ برابر کسی کو تعمد نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی شخص ہمارے یہاں جو ہے وہ ہے اور مہمان نوازی سے کہیں دل میں ذرا برابر کوئی تکلیف ہو، یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا دل کشادہ اور وسیع ہونا چاہیے کہ مہمان کے ذریعے اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جن کی بنا پر ہمیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کھانا یا رزق عطا فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں ذرہ برابر تردد نہ کرے، اور میزبان جو کسی کا مہمان بنا ہے یعنی میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی مہمان پر بوجھ نہ بنے۔ اگر مہمان نوازی کی تلقین ایک جگہ دی گئی ہے تو دوسری طرف اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی کے یہاں اتنا زیادہ نہ ٹھہرے یا کسی کے لیے اتنا زیادہ بوجھ نہ بنے کہ وہ آدمی پریشان ہو جائے اور مہمان نوازی کرتے کرتے وہ اس کے دل میں ان کے تعلق سے کچھ باتیں آنے لگیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ پہلا دن انعام کا دن ہے، باقی مہمان نوازی 3 دن کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خیرات ہے۔ انسان کو چاہیے میزبان کو کہ وہ کسی مہمان پر بوجھ نہ بنے، اور مہمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان ہدایات کی روشنی میں ہم ان کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ ان کی تعظیم میں صرف کھانا کھلانا نہیں ہے بلکہ اخلاق سے پیش آنا اور اخلاقی طور پر ان کے سامنے بیٹھنا، اور اسی طرح سے ان سے اچھی باتیں کرنا اور اچھے سے پیش آنا، اچھے سے ان کو رخصت کرنا، جو بھی ممکن ہو وہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے میزبان کو چاہیے کہ جو تکلیف کھانا بنانے میں مہمان کو ہوئی ہے یا جو پریشانی اس کو مہمان نوازی کرنے میں ہوئی ہے، اس کو چاہیے یعنی میزبان کو چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کرے جس سے اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ جو کھانا بنانے کی تکلیف ہوئی ہے یا اسی طرح سے جو بھی پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کرے جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اور جو بھی تکلیفیں ہوئی وہ